یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ ماں باپ کی محبت کا اثر ہوتا ہے کہ جس صحبت میں، جس تربیت میں اولاد رہتی ہے، پھر جب ماں باپ کو اپنی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اولاد اسی طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، وقت آنے پر یہی اولاد آپ کے لیے رحمت کے بازو بچھائے گی، آپ کے لیے پیار کے بازو بچھا دے گی۔ جب آپ کو ضرورت پڑے گی اپنی اولاد کے وقت کی، تو یہ اپنا ہر کام بھلا کر آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ صرف چاہیے یہ کہ آپ اپنی اولاد کی شروع میں، بچپن میں تربیت اچھی کر دیں۔ ماں باپ اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، وقت پڑے گا، ضرورت آئے گی، جب بھی کوئی باپ اپنا منہ سے بات نکالے گا، بیٹا کہے گا لبیک، میں حاضر ہوں، میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا۔ یہ سعادت مند اولاد ایسے ہی کرتی ہے۔ تو آج کے ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے ہمارے زمانے میں اولاد باغی ہو چکی ہے، ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، اولاد کے وقت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر تو میرا بیٹا میرے ساتھ بات کر لے، گفتگو کر لے، اور ماں باپ ترستے رہتے ہیں۔ اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں، سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومیں گے، پھریں گے، چکر لگائیں گے، آوارہ پھرتے رہیں گے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 وقت نہیں ہے، 5 منٹ کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارا مال دوستوں کے لیے، لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے، اوروں کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں کبھی ہم نے محبت سے، شفقت سے، پیار سے جا کر کوئی نذرانہ نہیں پیش کیا۔ ابا جی میں بازار سے گزر رہا تھا، دل کی آپ کے لیے کچھ فروٹ ہی لیتا ہوں۔ ارے مرنے کے بعد یہی فروٹ جو مولوی کو کھلانے ہیں، مولوی صاحب میرے ابے کے لیے دعا کر دیجئے، یہ کپڑے ہیں، یہ فروٹ ہے، میرا بابا قبر میں خوش ہو جائے گا، دعا کر دیجئے۔ اگر یہی فروٹ زندہ ہوتے اپنے باپ کو کھلاتے، زندگی میں آپ کا باپ آپ کو دعائیں دیتا ہوا جاتا، اللہ بھی راضی ہوتا، رسول اللہ بھی راضی ہوتے، یہ باپ بھی دنیا سے راضی جاتا۔ اگر یہی کچھ مرنے کے بعد کرنا ہے، بھاگے پھرتے ہیں، مولوی صاحب باپ کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ میرے بابے کی قبر پر رحمت برسائے، قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ مرنے کے بعد پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے، جی میں نے 40 دیگیں لگا دی ہیں، میں نے 50 دیگیں لگا دی، 100 دیگیں لگا دی ہیں، 1000 بھی لگا لے، دنیا میں اگر اپنے باپ کو راضی نہیں کیا تو مرنے کے بعد بھی راضی نہیں ہوگا۔ جو بھی اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، ان کے جیتے جی کریں، یہی جنت ہے تمہاری، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنے باپ کے پاس دو گھڑی بیٹھ جائیں، اس کا دکھ درد سن لے، پوچھ لے کسی چیز کی ضرورت ہے، ماں کے پاس بیٹھ جائے، اس کا حال احوال پوچھے، کسی چیز کی ضرورت ہے وہ پوچھ لے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، رزق آئے گا، مال آئے گا، یار دوستوں کو کھلانے کے لیے فضول کاموں میں پیسہ اڑائیں گے۔ ماں کی دوائی کی پرچی جیب میں پڑے گل جاتی ہے، ماں کی دوائی کی پرچی جیب میں پڑے گل جاتی ہے، الفاظ تک مٹ جاتے، بیٹے کو یاد تک نہیں آتا، فرصت نہیں ملتی کہ میں اپنی ماں کی دوائی لے جاؤں، میری ماں نے مجھے کچھ کہا تھا وہ یاد نہیں رہے گا۔ دوستوں کے گلے شکوے فوراً دور کیے جاتے ہیں، کوئی دوست گلا کر دے، شکوہ کر دے، میں ابھی تیرا گلا دور کرتا ہوں، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ دوستوں کو راضی کریں گے، ماں باپ کی فکر ہی نہیں۔ ماں باپ ہماری جنت اور دوزخ ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان کو راضی کرو گے جنت ملے گی، ان کو ناراض کرو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ماں باپ ترستے رہ جاتے ہیں، اور ماں باپ جتنا محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جتنی محبت ایک ماں باپ اپنے اولاد سے کرتے ہیں، اتنا کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے کہ میں مال کما کر لاتا ہوں، میرا باپ خرچ کر دیتا ہے، میں کما کر لاتا ہوں، گھر میں رکھتا ہوں، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ اس کے باپ کو بلا لا۔ جب پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے نے اس بوڑھے باپ کو جا کر پیغام سنایا کہ تیری شکایت تیرے بیٹے نے حضور سے کی ہے، حضور تجھے بلا رہے ہیں، اس باپ کے دل پر جیسے بجلی گری، حضور کی بارگاہ میں میرے ہی بیٹے نے میری شکایت کر دی ہے۔ تو وہ جب گھر سے نکلا نا تو دکھی تھا، افسردہ تھا، اور روتا ہوا جا رہا تھا حضور کی خدمت میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، کچھ شعر پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔
مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب باپ پہنچا، اس سے پہلے جبریل آ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس باپ کی داستان بعد میں سنیں، پہلے اس سے وہ اشعار سنیں جو راستے میں پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری گفتگو، تیرا دعویٰ ہم بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں وہ شعر سنا جو تو راستے میں پڑھ رہا تھا۔ اس باپ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو یہ کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، آپ کو کیسے خبر ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بات نہیں کر، بس بات بتا، جو تو دکھڑا کہہ رہا تھا شعر سنا۔ اس صحابی نے، اس بوڑھے باپ نے اب وہ اپنی داستان سنانی شروع کی۔ کہا ہے میرے بیٹے، وہ وقت تو بھول گیا جب تو بچہ سا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا، تیری ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، تیری ماں نے کتنی اذیتیں برداشت کی تھی، جب تو سوتا نہیں تھا تیری وجہ سے کئی راتیں ہم جاگ جاگ کر گزارا کرتے تھے، جب تجھے تکلیف ہوتی تو روتا تھا، ہم بھی نہیں سو سکتے تھے، تیری پرورش کے لیے، تیرے راحت اور سکون کے لیے، تیری آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا خون پسینہ بہا کر اپنے دن رات محنت کی ہے۔ آج اگر تیری کمائی سے تھوڑا کچھ لے لیا تو تجھے تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ نے اپنی یہ داستان سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسو سے۔ صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھے باپ سے کہ چپ ہو جاؤ، تم نے حضور کو دکھی کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج اگر ماں باپ ہماری کمائی میں سے، ہم میں سے کچھ مانگتے ہیں، حساب پوچھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کما تو میں رہا ہوں، اس گھر میں میں لا رہا ہوں، ساروں نے میری جیبیں ہی دیکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اچھا کمانے والا ہوتا ہے نا تو گھر میں اگر وہ کچھ دے دیتا ہے، چند روپے بل کے پیسے دے دیے، پانی کا بل، گیس کا بل، گھر کے اخراجات کے لیے اگر کچھ دے دیا تو ہمیشہ اس کو یہ تکلیف رہتی ہے کہ سارے گھر والے میرے پیسے سے پل رہے ہیں، جبکہ وہ زمانہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی تو انہی ماں باپ نے پالا ہے۔ ایک نوجوان آیا حضور کی بارگاہ میں، شکایت کی، صحیح میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت کی ہے کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے، کوئی چیز مانگتا مجھے دیتا نہیں ہے۔ حضور نے اس نوجوان کو بلوایا، کہا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا ہے؟ وہ تیرا باپ ہے، تجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ اپنی چیزیں اس سے بچا بچا کر، چھپا چھپا کر کیوں رکھتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرے باپ کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ یہ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن میں تو بھی ایسے ہی کرتا تھا، تیرے ماں باپ نے تو تجھ پر اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کیے تھے، بچپن میں تو بھی اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا تھا، ماں باپ تجھ پر سختی کرتے تھے، اگر تو روتا اسی وقت سینے سے لگا لیتے تھے، کبھی تجھے اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، لیکن تو اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ اپنے اس وقت کو یاد کر جب تیری اس بچپن کی حرکتیں، شرارتیں تیرے ماں باپ برداشت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تربیت اولاد کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ماں باپ کو بڑھاپے میں، آخری عمر میں فائدہ پہنچاتا ہے اگر وہ اپنے اولاد کی چھوٹے وقت میں تربیت کرے، اگر وہ اپنے اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرے، بڑھاپے میں پھر سکون سے زندگی گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ میں ملک شام سے سفر کر کے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لایا ہوں اور اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کروایا، حج کروایا ہے، میں نے اپنی ماں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے، ہر بات مانی ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ جو میری ماں کا مجھ پر حق تھا میں نے ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات کر رہا ہے؟ ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تجھے پیدا کرتے وقت جو درد ذے کی وجہ سے تیری ماں کی پہلی چیخ نکلی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ کا تو یہ مقام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ عجیب عجیب طرح کی الجھنوں میں، عجیب عجیب طرح کی پریشانیوں میں شکار ہیں، مصیبتوں میں شکار ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ سے دور ہو گئے، ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو گئے،
ماں باپ کو راضی کریں یہ ہماری جنت ہے. ماں باپ اگر اس دنیا سے خوش ہو کر راضی ہو کر جائے اللہ کی عزت کی قسم جنت ہے. ماں باپ پر ناراض ہو کر گئے رب تعالی ناراض ہو جاتا ہے. ماں باپ کی ناراضگی سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو راضی کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں. یقین جانیے جب آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے نا, ماں باپ کو پیار دیں گے, وقت دیں گے, عزت دیں گے, ان کی بات مانیں گے, ان کی خدمت کریں گے تو دل سے دعا نکلتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. اور جو دل سے دعا نکلتی ہے, جو دعا کروائی نا دعا لی جائے تو وہ اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے. بلکہ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, سن کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے میں محمد یا کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے تو نبی کی دعا امت کے لیے جو درجہ رکھتی ہے وہی دعا ماں باپ کی اولاد کے بارے میں بھی درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. جتنا جلدی نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے اتنا ہی جلدی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ ماں باپ تو ہمارے لیے دنیا میں رحمت ہے ہی ہے. ان کی خدمت کر کے, ان کو پیار سے عزت دے کر ان کی دعائیں لیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں, راضی ہو کر چلے جائیں, یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے رحمت ہے. بولے وہ کیسے؟ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے رحمت ہے. وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا مانگے, سورہ یاسین کی تلاوت کر لے, کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا, اللہ رزق میں برکت دے گا. سبحان اللہ. ماں باپ تو ہمارے لیے رحمت ہے, برکت ہے. دنیا میں ہے تو یہ ہمارے لیے جنت ہے, ہمارے لیے جنت کا سایہ ہے, رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کے دروازے بند نہیں ہوتے. ان کی قبر پر جا کر دعا مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں, زیارت قبور کریں والدین کی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے, اتنا ہی ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے. جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی کرے گی.